ریلیف بھی دے رہے ہیں، لیکن کیا 10 دن کے بعد یہ پھر بڑھا دیں گے، پھر غریب کیا کرے گا؟ لیکن اب احتجاج ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف عوام جو ہے وہ غصے اور شدید جو ہے غضب میں مبتلا ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ غریب کا جینا محال ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی عام عوام کس طرح گزر بسر کرے گی؟ میرے ساتھ ایک معزز شہری موجود ہے، ان سے یہ جانتے ہیں کہ غریب جو ہے اس کا جینا کس طرح محال ہو گیا، غریب کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام گل زمان۔ گلزمان سر، مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی ملک میں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، کبھی بجلی کے بلوں میں اضافہ۔ غریب جیے تو کیسے جیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو حکمران آ چکے ہیں، جو بھی آیا ہے وہ کھانے کے لیے آیا ہے، وہ غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تین شہر ہیں بہت بڑے، اگر ہم اپنے ہی شہر کو کنٹرول کر سکیں، باہر چیزیں نہ بھیجیں، یہ تین جو ہیں اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، اگر یہ تینوں چیزیں اگر آپس میں ہی کمپنیز کر لیں تو میں سوچتا ہوں کہ باہر جو چیزیں جاتی ہیں یہ اگر کنٹرول کر لیں تو امید ہے کہ یہ غریب بھی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس کوئلہ ہے، گیس ہے، سب کچھ چیز ہے، لیکن اس کو چلانے میں یا اس میں جو کام کرنے میں اس کو دقت آتی ہے۔ ہر کوئی جو بھی آتا ہے وہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں دوبارہ پھر سننے میں آ رہا ہے کہ مہنگے ہو رہے ہیں، یہ مہنگا ہو چکا ہے۔ غریب جو 700 یا 800 دیہڑی کماتا ہے، وہ آٹا لے کے جائے، گھی لے کے جائے، یا بجلی کے بل پورے کرے، یا پیٹرول اپنی موٹر سائیکل پہ ڈلوائے۔ بالکل، میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو غریب کو ریلیف دے، اور اتنے ریلیف دے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ اور یہ جو بجلی کا بل ہے یہ ادا کر سکے۔ یہ تو غریب تر غریب ہو رہے ہیں، امیر تر امیر ہو رہے ہیں، لیکن ان کو سوچنا چاہیے، خود ان کو چاہیے کہ اگر جو ابھی حکومت آئی ہے انہیں چاہیے کہ اتنی ریلیف تو دیں کہ یہ گھر کا چولہا کچھ تو اتنے ان کو ریلیف دینی چاہیے۔ یہ ریلیف بھی دے رہے ہیں لیکن کیا 10 دن کے بعد یہ پھر بڑھا دیں گے، پھر غریب کیا کرے گا؟ لیکن اب احتجاج ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ریلیف کس طرح کا ملنا چاہیے؟ آپ کو کچھ نہ کچھ وظیفہ دیا جائے یا قیمتوں میں کمی کی جائے، کیونکہ اگر وہ قیمتوں میں کمی کرتے ہیں، ہماری ہی عوام، ہمارے ہی یہ سارے دکاندار بھائی یہ وہ قیمتوں میں کمی ہونے نہیں دیتے، تو کہیں نہ کہیں عوام کا بھی تو غلطی ہے، قصور ہے۔ ہاں ہے، یہ ہے کہ دکان والے جو کہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ قیمتیں کم بھی کرتے ہیں لیکن دکان والے قیمتیں کم نہیں کر رہے، ان کے کہنے کے باوجود بھی۔ ٹھیک ہے، ان پہ چاہیے کہ جو یہ کیا کرتے ہیں، عوام کا بھی غلط خیال ہے، جو بھی یہ اصل رسید بھی نہیں دے رہے، یہ لکھ کے اپنے پاس کے دے دیتے ہیں، جو چیز بھی لیتے ہیں اگر ان کو اصل رسید دی جائے تو یہ جو اصل قیمتوں پر چیزیں فروخت کی جائیں۔ ایک اور بات بھی ہے نا سر، یہ مجھے بتائیں، جس پہ قیمت لگ کر آتی ہے اس پہ تو یہ چلان بھی کاٹ دیتے ہیں دکان والے، جس پہ قیمت ہی نہیں لگتی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں نے ان سے بات کی لیکن وہ جواب نہیں دے رہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس پہ وہ قیمت نہیں لگ رہی لیکن اس کی قیمت یہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ کمی ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، عوام کا کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ دیکھیں، اگر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بڑے 60% لوگ جو ہیں وہ چوری کی بجلی جو ہے کر رہے ہیں، وہ عوام ہی کرتی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، حکمرانوں میں بھی غلطیاں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ اس میں پوری برابر کی شریک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خود کو پہلے بدلنا ہوگا، پہلے خود کو بدلنا ہوگا پھر دوسروں کو، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول ان کو حکومت کو چاہیے جس پہ قیمت نہیں، لیکن ان پہ بھی انہیں سوچنا چاہیے، تب جا کے یہ مہنگائی بھی کم ہوئے گی۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ امیر جتنے بھی امیر ہیں لیکن ان کے ٹیکس جو ہیں وہ امیر ٹیکس دے نہیں رہے، غریب سے ٹیکس لکھا رہے ہیں۔ غریب تر غریب، ایسی پالیسی ہونی چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہو، قانون جو بھی ہے سب پہ برابر ہونا چاہیے، لیکن
कुछ भी नहीं है। गरीब से जो भी हो रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ कि जो बिजली के बिल हैं ये गरीब से जो होते हैं उनसे टैक्स ज़्यादा काट रहे हैं। अमीर का जो भी होता है उसके टैक्स नहीं निकाल रहे, उसकी या फ्री कर देते हैं, या वो कोई भी बात करते हैं, या कोई अफसर भी होता है तो उसकी फ्री कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी हुकूमत है जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? हुकूमत कोई भी है, लेकिन जब से काजी आज़म के बाद, मैं एक बात कर 70 दिन के बाद, उसके बाद कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई, ऐसा इंसान नहीं आया कि जब 70 साल हो गए हैं कि ये बुरा हाल है, उसके बाद ये बद से बदतर होता चला। बदतर हुआ। जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में गरीब का जीना मुहाल हो गया। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। हुक्मरानों के बारे में क्या कहना है कि कायदे आज़म के 70 दिन के बाद, वफ़ात के 70 दिन के बाद से लेकर अब तक मुल्क जो है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। जो भी हुकूमत आती है वो अपना पेट को सामने रखती है, पेट पालने के लिए आती है, अपने फ़ायदे के लिए आती है, अवाम को कुछ भी नहीं सोच रहा। इनका ये भी कहना है कि अवाम भी इसमें बराबर की शरीक है, अवाम को भी शऊर होना चाहिए, अवाम को भी कुछ मुल्क का ख्याल करना चाहिए। अगर हुकूमत कीमतें कम करना चाह रही है तो ये जो बड़े बड़े डीलर बैठे हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग बैठे हैं, उनको भी चाहिए कि वो नरखों में, कीमतों में कमी करे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह निगहबान।